آگے 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 مدنی آقا پیچھے قاسم شاہ پیر ہوئے آگے آگے مدنی آقا پیچھے قاسم شاہ پیر ہوئے آج ساڑی عید ہوئے آگے آگے مدنی آقا پیچھے ساڑی پیر ہوئے آگے آگے مدنی آقا پیچھے صابر دا پیر ہوئے درود پاک مولانا پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر مولانا جانے کی کلام پیش کرتا ہوں تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا یا رسول اللہ رسول اللہ ذکر
پشیمان پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زی جام حب تو مستم بزنجیر تجھ مستم نبی کو نم کے ہستم سخردار یا رسول اللہ نبی کو یم کے ہستم سخردار یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگاران محروم جان میرا دران یا رسول اللہ محروم جان میرا دران یا رسول اللہ تنم فرسونا جا پارا زیجرا یا رسول اللہ ایک اردو شعر اس کلام کا نہیں اور کسی دوسرے شہر کا اردو شعر ہے اور مجھے بہت پسند ہے اور دل کی خواہش بھی یہی ہے اور جس کی دل کی خواہش ہو میرے ساتھ مل کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا شقی ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں شقی ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل کر دل پاک کا نام پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں تو بلند آواز سے پڑھا کیجیے میرا ایمان ہے کہ درود پاک اگر بلند آواز سے پڑھا جائے تو اللہ پاک نصیب و بدل فرما دیتا ہے مل کر پڑھیے صلی اللہ سید الانبیاء
انبیاء کا وقار سید انبیاء انبیاء کا وقار سید انبیاء انبیاء کا وقار سید انبیاء انبیاء کا وقار نور رب اللہ نور پروردگار نور رب اللہ نور پروردگار مل کر سید انبیاء انبیاء کا وقار سید انبیاء انبیاء کا وقار ذی حسب ذی نسب ذی لقب ذی وقار ذی حسب ذی نسب ذی لقب ذی وقار ہو عرب یا جم سب ہے ان پر نثار ہو عرب یا جم سب ہے ان پر نثار سید انبیاء انبیاء کا ذرا بلند آواز سے سید انبیاء انبیاء کا وقار جن کی زلفیں بنائی گئی اس لیے جن کی زلفیں بنائی گئی اس لیے جن کی زلفیں بنائی گئی اس لیے یہ تو عالم رہے تابد مشکل بار یہ تو عالم رہے تابد مشکل بار سید انبیاء انبیاء کا بلند آواز سے پڑھیے سید انبیاء انبیاء کا وقار اور جن کو گل کی طرح لب دیے اس لیے جن کو گل کی طرح لب دیے اس لیے جن کو گل کی طرح لب دیے اس لیے بات نکلے تو بن جائے مجھے بہار بات نکلے تو بن جائے
اپنا جلوہ دکھائے گا پروردگار، 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 جن کا محشر میں ہوگا ظہور، اس لیے اپنا جلوہ دکھائے گا پروردگار، اپنا جلوہ دکھائے گا پروردگار۔ ایک مرتبہ بڑے نواز سے مل کر پڑھے، پھر تو شعر پیش کر رہا ہوں حاصل کلام۔ سید انبیاء کا وقار، یہ آواز حاصل کلام کی لیے کافی ہے، پھر پڑھیے۔ سید انبیاء کا وقار، جن کو تاج شفاعت ملا اس لیے، جن کو تاج شفاعت ملا اس لیے، جن کو تاج شفاعت ملا اس لیے، روز محشر یہ امت نہ ہو شرمسار، روز محشر یہ امت نہ ہو شرمسار، روز محشر یہ امت نہ ہو شرمسار، سید الانبیاء کا وقار، سید الانبیاء کا وقار، جن کے روضے کی تعظیم کو عرش سے، جن کے روضے کی تعظیم کو عرش سے آ رہے ہیں ملک روز 70,000، آ رہے ہیں ملک روز 70,000، سید انبیاء کا وقار۔ یہ کلام میرے استاد محترم سید حسین علی قائدپوری صاحب کا لکھا ہوا کلام، جب تک مجھے اس کا مقطع نہیں ملا تھا تو میں پریشان تھا کہ اس کا مقطع کیا کروں، تو میں نے کہا کہ اچھا بھی نہیں کہ استاد کا کلام پڑھوں، اس کا مقطع نہ پڑھوں، تو سرکار نے مجھے مقطع لکھوایا اور ادیب صاحب کے نام سے میں نے مقطع لکھا، وہ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ سید انبیاء کا وقار، ان کے روضے کی جالی کو چومے ادیب، ان کے روضے کی جالی کو چومے ادیب، ان کے روضے کی جالی کو چومے ادیب، ایسے ہوٹ بنا دے اے پروردگار، ایسے ہوٹ بنا دے اے پروردگار۔ جب کس کو لگتا پیش کرتا ہوں، سید انبیاء کا وقار، یہ ادیب ان کے در کا بھکاری ہے، اور یہ ادیب ان کے در کا بھکاری ہے، اور ان کے خانے کرم کا ہے اس پر حساب، ان کے خانے کرم کا ہے اس پر حساب، سید انبیاء کا وقار،
تمام حضرات قاری صاحب کے ساتھ مل کے پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کا تصور کریں اور پھر قاری صاحب کی زبان مبارک سے نعت سنیں تو انشاءاللہ کچھ اور ہی کیف ہوگا۔ جو حضرات میاں صاحب کے مرید ہیں وہ قبلہ میاں صاحب کو تصور کریں، اور جو کسی اور سلسلے میں کسی اور کا مرید ہے وہ اپنے پیر کا تصور کرے، اور تصور یہ کرے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر موالے شریف کے سامنے، جالی شریف کے سامنے کھڑا ہے اور اس نعت شریف کو سنیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ دل پہ کیا کیا سرور کا ورود ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ نہ صرف سنیں بلکہ اس کلام کا جو ردیف ہے دربار مصطفیٰ میں قاری صاحب کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیجیے اس میں۔ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا جو کیفیات ہوتی ہیں ان میں سے کیفیت بیان کر رہا ہوں، سماعت کیجیے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنسو
بے اجازت در سبحان اللہ مجھے بات پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اجازت اس طرف نظر اٹھا سکتا ہے کون بے اجازت اس طرف نظر اٹھا سکتا ہے کون بے اجازت اس طرف نظر اٹھا سکتا ہے کون بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون اللہ اللہ عید میلاد النبی کا غلغلہ سبحان اللہ 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 عید میلاد النبی کا غلغلہ اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون ہم نے دیکھا ہے جمالے بارگاہ مصطفیٰ ہم نے دیکھا ہے جمالے بارگاہ مصطفیٰ ہم سے اس دنیا میں اب نظر ملا سکتا ہے کون ہم سے اس دنیا میں اب نظر ملا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون عقیدت کی بات کر رہا ہوں وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون اور جن کو دنیا میں نہیں ان کی شفاعت پر یقین جن کو دنیا میں نہیں ان کی شفاعت پر یقین حشر میں ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے کون حشر میں ان کو جہنم سے بچا سکتا ہے کون وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون ہر کلام کا ایک حاصل کلام شعر ہوتا ہے اور اس کلام کا حاصل کلام ہے مقطع پیر نصیر کی نصیر گلڑ میں رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک کلام ہے اور مقطع میں کیا خوبصورت بات کرتے ہیں سماعت کیجیے وہ نہ بلوائے تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا دار
نصیر پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون، جو نصیر پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون، جو نصیر پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون، بے اجازت اس طرف نظر اٹھا سکتا ہے کون. سبحان اللہ. تمام حضرات محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا نعت شریف جو میں آپ کے سامنے پیش کرواؤں گا. یہ نعت شریف کو میرے عیدگاہ مسجد خاتون نے 40 سال پڑھا. صرف ایک شعر پڑھتے تھے اور پورے ایک شعر کے اوپر 4-4 5-5 گھنٹے کا آواز فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جب 27 رمضان کی رات آرام باغ میں میری تقریر تھی، میں سحری سے کچھ دیر قبل گھر پر آیا، آ کے میں سویا، بیٹا آرام کے گھر سے تو مجھے خواب میں مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت میں آقا علیہ السلام کو یہی نعت شریف سنائی. فرماتے تھے کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ نعت مقبول ہے بارگاہ رسالت میں، اسی انداز میں تو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ کہاں سے لائے گی بلبل دہن میرا زبان میری، مزہ تب تھا کہ وہ خود سن کر مجھ سے داستان میری. بہرحال بزرگوں کی نقل کرنی چاہیے کیونکہ بزرگوں کا فرمان یہ ہے کہ نقال بن جاؤ اور اقال نہ بنو. تو میرے ساتھ محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. پڑھیے تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا، تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل طٰہٰ یاسین، بس تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا. کسی نبی کی خدمت میں حضرت جبریل 1 مرتبہ ہے، کسی نبی کی خدمت میں 2 مرتبہ ہے، کسی نبی کی خدمت میں 10 مرتبہ ہے، کسی نبی کی خدمت میں 40 مرتبہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 36,000 مرتبہ ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ رات دن میرے دروازے تیرا آنا جانا کیسا؟ میرے امام سے پوچھئے. حضرت جبریل نے یہی جواب دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں رات دن آپ کے دروازے کی غلامی کیوں نہ کروں اور رات دن میں آپ کے دروازے کے چکر کیوں نہ لگاؤں کہ تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا. مل کے بڑی محبت سے تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا. یہ نگاہ ہے نا، نگاہ ہے یہ دو لیکن اس کے محل علیحدہ علیحدہ. یہ نگاہ باپ کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ ماں کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ بیوی کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ بیٹی کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ استاد کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ شاگرد کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ مرید کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ پیر کامل کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ بہو کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے، یہی نگاہ داماد کی طرف اٹھے اور مقام رکھتی ہے. ایمانداری سے بتائیے اگر مصطفیٰ کریم کی نگاہ ہم گناہگاروں میں پڑ جائے تو کیا اٹھیں گے کہ یا رسول اللہ تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا، تیری نگاہ ہے ناز نے مست مجھے بنا دیا. ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ
چاہتا ہوں کیا مانا ہوا کہ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا لیا، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، عمر فاروق سے پوچھا، عثمان غنی سے پوچھا، مولا مرتضی سے پوچھا، صہیب رومی سے پوچھا، بلال حبشی سے پوچھا، 1,24,000 صحابہ کرام سے پوچھا، سرکار بغداد سے والی جیلان شہنشاہ بغداد والی جیلان سے پوچھا، حضور خواجہ فرید نواز سرکار سے پوچھا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے پوچھا، سیدنا حضرت مجدد الفسانی سے پوچھا، میاں صاحب کے مرشد پاک سے پوچھا، بتائیے آپ سرکار کی خدمت میں آئے آپ کو کیا ملا؟ سارے صحابہ کرام نے، سارے اولیاء کرام نے یک زبان ہو کے جواب دیا،